ہم تیار ہیں، آزمانا نہیں، فضا سے زمین اور سمندر تک ہر محاذ پر جوابی کارروائی کے تمام اقدامات مکمل، پاکستان کی خود مختاری اور سلامتی کے دفاع کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے۔ تصادم کا راستہ چننا بھارت کا فیصلہ ہو سکتا ہے، آگے یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے یہ ہمارا فیصلہ ہوگا۔ ہم نے 2019 میں بھی بھارت کو بتا دیا تھا کہ ہماری تیاری کیسی ہے۔ پاکستان کی قوم اپنے ملک کا دفاع ہر قیمت پر کرے گی۔ ترجمان پاک فوج کی نائب وزیر اعظم کے ساتھ بریفنگ، لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے سوال اٹھائے۔ پہلگام واقعے کے 10 منٹ میں پاکستان پر الزام لگا دیا گیا۔ واقعہ لائن آف کنٹرول سے 230 کلومیٹر دور ہوا، یہ کیسے ممکن ہے؟ 10 منٹ میں پولیس پہنچی اور FIR درج کر دی۔ الزامات کے بجائے پہلگام واقعے کے حقائق جاننا چاہتے ہیں۔ الزام تراشی کے بجائے بھارتی حکومت کو سوالوں کے جواب دینا ہوں گے۔ پولیس نے 10 منٹ کی تفتیش میں فیصلہ کر لیا کہ پاکستان ملوث ہے۔ بھارتی میڈیا نے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ مخصوص سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے پاکستان پر الزام لگایا۔ واقعے کو فوری طور پر مسلمانوں سے جوڑ دیا گیا۔ بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ ہندو قتل ہوئے۔ بھارت 50 سال سے اسی ڈگر پر چل رہا ہے۔ پاکستان پر الزام لگاؤ، کریڈٹ لو اور الیکشن جیتو، یہ ان کا مقصد ہے۔ پہلگام واقعے پر بھارت کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں، بھارت سیاسی مفادات کے حصول کے لیے دہشت گردی کرتا ہے۔ Mianwali 4th November, once the attack occurred. One day before, that social media account is saying, tomorrow is a big day, so going to bed early. Next day, quote tweets and says, good morning Mianwali. بھارت خود ایک دہشت گرد ریاست ہے، پاکستان میں ریاستی دہشت گردی کرا رہا ہے۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بتایا، میانوالی دہشت گرد حملہ فتنہ خواری سے بھارت کا گٹھ جوڑ ظاہر کرتا ہے۔ 4 نومبر کو میانوالی میں واقع ہوا تھا۔ بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے ایک دن پہلے بتایا۔ بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے کراچی میں چینی شہریوں پر حملے کی پیشگی پوسٹ کی۔ کب، کیسے اور کہاں حملہ ہوگا؟ جعفر ایکسپریس واقعے سے پہلے بھی انہی بھارتی اکاؤنٹ سے پوسٹ ہوئی کہ پاکستان پر نظر رکھیں۔ جعفر ایکسپریس پر حملہ کرنے والوں کو ہیرو بنا کر پیش کیا گیا۔ بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اطلاعات دہشت گردوں سے گٹھ جوڑ ثابت کرتا ہے۔ بھارتی فوج کے حاضر سروس میجر کی دہشت گرد سے گفتگو کی آڈیو سامنے آئی۔ بھارتی فوج کا میجر دہشت گردوں سے پیسوں کی لین دین کی بات کر رہا ہے۔ کلبھوشن جادو کو سب جانتے ہیں، وہ حاضر سروس آفیسر تھا۔ بھارت جان بوجھ کر حالات کشیدہ کر رہا ہے۔ غیر ذمہ دارانہ بھارتی اقدامات سے پورا خطہ خطرے میں ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی DGISPR کے ہمراہ میڈیا بریفنگ، انٹرنیشنل اور مقامی میڈیا کو بتایا کہ بھارت کی نہتے شہریوں کو نشانہ بنانے کی کوئی بھی کارروائی ناقابل قبول ہے۔ پاک فوج الرٹ ہے، بھارت کی کسی بھی کارروائی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پانی پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے لیے لائف لائن ہے۔ بھارت یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا۔ پاکستان کی قومی سلامتی کونسل کا واضح پیغام ہے کہ پانی روکنے کا اقدام جنگ تصور کیا جائے گا۔ پاکستان بھارت کی سہولت کاری سے کی گئی دہشت گردی کا شکار رہا۔ کئی ملکوں میں لوگوں کو چن چن کر نشانہ بنانے کے پیچھے بھی بھارت ملوث ہے۔ عالمی برادری اپنے شہریوں کے قتل پر بھارت کا احتساب کرے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا پاکستان اور بھارت سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے میں امن و استحکام کے لیے فریقین کو مل کر کام جاری رکھنے کی ضرورت پر زور۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی وزیر خارجہ کو خطے کی صورتحال اور پاک بھارت کشیدگی، پہلگام واقعے کے بعد بھارتی رد عمل اور پاکستان کا موقف بتا دیا۔ شہباز شریف نے کہا، بھارتی اشتعال انگیزی، دہشت گردی خلاف پاکستان کی جاری کوششوں سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ جموں کشمیر تنازع کا پرامن حل ہی جنوبی ایشیا میں پائیدار امن یقینی بنانے کا واحد راستہ ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا بھارت کو پاکستان کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کا مشورہ۔ جنوبی ایشیا میں امن برقرار رکھنے کے لیے بھارت کو پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا۔ مارکو روبیو کی بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے گفتگو، پہلگام میں جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار کیا۔ دعائیں کہ civilians نہ involved. جو نان کمبیٹنٹ پبلک ہے وہ ٹارگیٹ نہ۔ لاسٹ 1 week ٹیمپریچر ہائی کیے ہیں، 2 ہی آپشن ہیں، میسو انٹرنیشنل پریشر ہے یا پھر چھوٹی موٹی واردات کر کے کہیں جی کہ سی جواب دے۔
بھارت نے جو پریشر بنایا ہے لگتا ہے وہ حملہ کرے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پہلا آپشن ہے عالمی طاقتیں مداخلت کر کے اسے روکیں یا بھارت چھوٹی موٹی کارروائی کر کے کہے گا کہ ہم نے بدلہ لے لیا۔ سویلین کو اگر نشانہ بنائے تو بھارت کے لیے نتائج بہت برے ہوں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں اقتدار میں آنے کے بعد گجرات کے قصائی نے دہشت گردی ایکسپورٹ کرنا شروع کر دی۔ گجرات کا قصاب پاکستان، امریکہ اور کینیڈا میں دہشت گردی میں ملوث ہے۔ عالمی کمیشن یا گروپ پہلگام واقعے کی تحقیقات کر سکتا ہے۔ تحقیقات کر کے دیکھ لیں پہلگام حملہ اسکرپٹڈ اور فراڈ تھا۔ میرے انٹرویو کو بھارت نے توڑ مروڑ کر پیش کیا۔ گفتگو افغانستان سے متعلق تھی، کشمیر سے جوڑ دیا۔ میری گفتگو بھارت خود پر چپکانا چاہتا ہے تو یہ ان کی مرضی ہے۔ بھارت کی لائن آف کنٹرول پر بلا اشتعال فائرنگ، پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی۔ بھارتی فوج نے کیانی اور منڈل سیکٹرز میں سیز فائر کی خلاف ورزی کی۔ پاک فوج نے بھارتی فوج کو منہ توڑ جواب دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج کے مؤثر جواب سے دشمن کے متعدد مورچے تباہ ہونے کی اطلاعات ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر قائم بھارتی چکپترا پوسٹ کو تباہ کر دیا۔ جنگی جنون میں مبتلا بھارت سرحدی دیہات خالی کرانے لگا۔ عوام کو حقائق سے بے خبر رکھنے کے لیے درجنوں پاکستانی چینلز بھی بلاک کر دیے۔ بھارتی فضائیہ کے 4 رافیل طیاروں کی مقبوضہ کشمیر میں پیٹرولنگ۔ پاک فضائیہ کے طیاروں کی موجودگی دیکھ کر بھارتی طیارے بکلاہٹ میں فرار ہو گئے۔ جنگی جنون میں مبتلا مودی بکلاہٹ کا شکار، ایک کے بعد ایک بھارتی فوجی افسران کی چھٹی۔ جنرل ایم وی کمار کے بعد نائب فضائی سربراہ ایئر مارشل ایس پی دھارکر کو عہدے سے ہٹا دیا۔ بھارتی عسکری قیادت تاج کے پتوں کی طرح بکھرنے لگی۔ نائب فضائی سربراہ ایئر مارشل ایس پی دھارکر نے مودی کا حکم ماننے سے انکار کیا۔ ایس پی دھارکر گزشتہ رات رافیل طیاروں کی جارحانہ پروازوں کے نگران تھے۔ رافیل طیارے لائن آف کنٹرول پر جاسوسی کا ٹاسک پورا کرنے میں ناکام، پاکستانی ریڈارز کے سامنے بے بس ہو گئے۔ نائب فضائی سربراہ پائلٹس پر ناخوش، ٹاسک کی ناکامی پر مودی نے ایئر مارشل ایس پی دھارکر کو برطرف کر دیا۔ بھارتی فضائیہ میں شدید بے چینی، ایک دن پہلے بھارت کے حاضر سروس جنرل ایم وی کمار نے پہلگام ڈرامے کا بھانڈا پھوڑ دیا تھا۔ جنرل ایم وی کمار نے بتایا پہلگام واقعہ پاکستان نہیں بلکہ ہمارے ملک سے ہی ہوا ہے، جس پر مودی سرکار نے اپنے جنرل کو فارغ کر کے تحویل میں لیا، ڈی بریفنگ کے لیے نئی دلی منتقل کیا۔ بھارتی فوج میں مزید استعفوں اور تبدیلی کا بھی امکان۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی۔ پیٹرول 2 روپے سستا، 1 لیٹر پیٹرول 252 روپے 63 پیسے کا ہو گیا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 256 روپے 64 پیسے مقرر کر دی گئی۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک مشیر برائے قومی سلامتی مقرر۔ وزیر اعظم نے لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کو قومی سلامتی کے مشیر کا اضافی چارج دیا۔ پہلگام واقعے پر وزیر اعظم کہہ چکے غیر جانبدار تحقیقات کے لیے تیار ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں کہا بھارت اس وقت جذباتی ہو رہا ہے، پاکستان تحمل سے کام لے رہا ہے، پاکستان نے بہت تحمل سے بھارت کے الزامات کا جواب دیا ہے۔ بلاول نے کہا پاکستان لائن آف کنٹرول پر بھارتی فائرنگ کا جواب دے رہا ہے، پاکستان کو مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی اور لائن آف کنٹرول پر فائرنگ سے کیا فائدہ ہوگا؟ دہشت گرد گروپ سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے کہا بھارتی حکومت پانی بندش کو بطور ہتھیار استعمال کرتی ہے تو مطلب اعلان جنگ ہوگا۔ پاک فوج کے جوان دفاع وطن کے لیے پرعزم، پاک فوج کی جنگی مشقیں، چھوٹے بڑے جدید ہتھیاروں، ٹینکوں، توپ خانہ، انفینٹری نے حصہ لیا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد کی صورتحال، جنگی مشقیں سیالکوٹ، نارووال، ظفروال، شکرگڑھ سمیت دیگر علاقوں میں جاری ہیں۔ ملکی سلامتی دفاع کے لیے پاک فوج کے جوان قربانی دینے کو تیار۔ پاک فوج ہم وقت چوکس اور فرض شناسی کے جذبے سے سرشار۔ نیو یارک ٹائمز نے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے خلاف بھارتی مظالم کا پردہ فاش کر دیا۔ اخبار نے لکھا پہلگام فالس فلیگ حملے کے بعد مودی سرکار کی مسلمانوں کے خلاف مہم تیز کر دی۔ مقبوضہ کشمیر میں ہزاروں مسلمان زیر حراست ہیں، گھر تک مسمار کر دیے گئے۔ مقبوضہ کشمیر میں کریک ڈاؤن پر انسانی حقوق تنظیموں نے تشویش کا اظہار کیا۔ ہیومن رائٹس واچ کی ڈپٹی ڈائریکٹر ایشیا میناکشی گنگولی نے کہا پہلگام حملوں کو اقلیتوں پر انتقامی کارروائیوں کے لیے جواز بنا کر استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ مقبوضہ کشمیر آئے بھارتی سیاحوں نے مودی سرکار کو آئینہ دکھا دیا، کہا کشمیریوں کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے،
मकबूजा आबादी के कश्मीरी पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के दस्तावेजी सबूत लीक, पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने के लिए रॉ ने हमला प्लान किया। मंसूबे का मकसद कश्मीर में खून की होली खेलकर इल्जाम पाकिस्तान पर लगाना था। हमले में इस्तेमाल असलहे को शिमाली वज़ीरिस्तान से सप्लाई किए जाने का इल्जाम आयद करना था। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मकसद अमेरिका और दीगर आलमी ताकतों को पाकिस्तान से मुतनफ़िर करना था। हमले की आड़ में कश्मीरियों की नस्लकुशी करके भारतीय तसल्लुत को तक़वीत देना था। पाकिस्तानी फौज की 12 कोर मशरक़ी मुहार पर मसरूफ़ करना, बलूचिस्तान में BLA और दीगर दहशतगर्दों को सहूलत फराहम करने का भी जिक्र। दस्तावेज में अमरीकी नायब सदर JD वैंस के दौरे का भी जिक्र। भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा और मुसलमानों के खिलाफ नफरत की मुहिम भी मंसूबे का हिस्सा। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली भी मंसूबे में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर सेल्स टैक्स चोरी के खिलाफ FBR की बड़ी कार्रवाई। लांडी कराची में मशरूबात के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर छापा। 2 गोदामों से करोड़ों रुपए मालियत के मशरूबात की बोतलें, मशीनरी बरामद। बोतलों पर मशहूर ब्रांड से मुशाबहत रखने वाले नाम स्टिकर चस्पा हैं। गैर कानूनी सप्लाई चेन से मुंसलिक डिस्ट्रीब्यूटर्स, एरिया सेल्स मैनेजर्स की फहरिस्त भी बरामद। ज़रा का कहना है यूनिट के मालिक ने कई बरसों से सेल्स टैक्स कुछवारे जमा नहीं कराए। पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर मबनी स्पेशल वीडियो हर लहजा तैयार रिलीज कर दी गई। स्पेशल वीडियो में बहरी और साहिली मुहाज पर मौजूद ऑफिसर्स और जवानों का मुल्क से वफादारी और बहरी दिफा से जुड़े अज़्म हिम्मत का इज़हार। ये वीडियो हर जहत और हर लम्हा कड़ी निगरानी और नाकाबिल तस्खीर रहने के अज़्म की अक्कास है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड में हिंदू इंतहा पसंदों का मुसलमानों पर तशद्दुद। आगरा में एक मुसलमान शख्स का कत्ल, हमलावर ने उसे पहलगाम हमले का बदला करार दिया। यूपी में रेस्टोरेंट के मुसलमान मुलाजिम को कत्ल किया, हमलावरों का 26 की मौत का बदला 2600 से का नारा। कश्मीरी और भारतीय मुसलमान तलबा भारत में दहशतगर्द करार। महाराष्ट्र के वजीर नितेश राणे ने मुसलमानों का मौशी बायकॉट करने की कॉल दी। भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो ये भारत और मोदी की आखिरी जंग होगी। पंजाब भारतीय तसल्लुत से आजाद होगा। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पुन्नू का कहना है भारतीय पंजाब पाकिस्तान के साथ रीढ़ की हड्डी बनकर खड़ा है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में खालिस्तान रेफरेंडम की तहरीक डाले। पाक आर्मी के लिए भारतीय पंजाब में लंगर लगाएंगे। भारतीय फौज का हम मुकाबला करेंगे। सिख फॉर जस्टिस ने भारतीय शहर पटियाला में कैंट की दीवारों पर पाकिस्तान खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिख दिए। खालिस्तान के झंडे लहराकर फुटेज जारी कर दी। पाकिस्तान तो सजदा करने की जगह है, हम भूल कर भी पाकिस्तान को मुर्दाबाद नहीं कह सकते। भारतीय खातून ने गाने में सिखों के जज्बात की तर्जुमानी कर दी। गाने में करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहब को भी दिखाया गया। इंडिया हमारे खिलाफ कोई एग्रेशन करता है तो पाकिस्तान मैसिवली और स्विफ्टली बगैर एप्स एंड बट्स के हम सब मिलकर के जवाब दे दे इंडिया को। इंडिया अपने बयानिए में नाकाम हो चुका है। इंडिया अपने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को छुपाना चाहता है। भारत का मुकाबला करने के लिए पूरी कौम मुत्तहद। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है पाकिस्तान ने भारत को हमेशा भरपूर जवाब दिया। भारत ने पाकिस्तानी चैनल्स पर पाबंदी लगाकर साबित कर दिया वो नाकाम हो चुका। फैसल बाबरा कहने हैं भारतीय इकदाम का जवाब सूद समेत दिया जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं भारत ने कोई बेवकूफ़ी की कोशिश की तो वो हशर होगा, हमेशा याद रखेगा। भारत हर चीज़ का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाता है लेकिन आज तक कोई इल्ज़ाम साबित नहीं कर पाया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं भारतीय फौजी जनरल का बयान आया पहलगाम हमला भारत के अंदर से हुआ। DGI-SPR ने भारतीय दहशतगर्दी के सबूत दिखा दिए। मोदी के लिए डूब मरने का मुकाम है। पिटाई छोड़कर इस्तीफा देना चाहिए। बॉर्डर्स पे टेंशन है, डरना नहीं है, बहादुरी के साथ हर चीज का मुकाबला करना है। आज जमा हुए वे 16,000 बच्चे अपनी अफवाजे पाकिस्तान को ये मैसेज दें कि हम सब उनके साथ खड़े हैं। बॉर्डर पर टेंशन है लेकिन डरना नहीं, हर चीज का बहादुरी से मुकाबला करना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं हम सब अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। भारतीय जारिद के खिलाफ बलूचिस्तान असेंबली में करारदाद मंजूर। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा पहली बार तो चाय पिलाई, इस बार कुछ
اور ملے گا. بھارت کو دندان شکن جواب دیں گے. بلوچستان کے عوام پاک فوج کے ساتھ ہیں. پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے. اگر جنگ مسلط کی گئی تو بھرپور جواب دیں گے. وزیراعظم شہباز شریف سے ڈیجیٹل تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل کی ملاقات. شہباز شریف نے کہا فورم میں مندوبین کی بھرپور شرکت پاکستان کے ڈیجیٹل شعبے میں بڑھتے اثر و رسوخ کی علامت ہے. نوجوانوں کو ڈیجیٹل ہنر اور تربیت سے لیس کرنا اولین ترجیح ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ڈیجیٹل فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ فورم سے خطاب میں کہا پاکستان میں سرمایہ کاری کے نئے دروازے کھل رہے ہیں. پاکستان کا مستقبل ڈیجیٹل ہے. دنیا کو دعوت دیتے ہیں مستقبل کی تعمیر میں پاکستان کا ساتھ دیں. وزیر آئی ٹی شیزا فاطمہ نے کہا سرمایہ کاروں کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا ترجیح ہے. ریڈ لائن پروجیکٹ میرے لیے باعث شرمندگی ہے. اللہ کری یہ منصوبہ شرمندہ تعبیر ہو جائے اور ہم شرمندگی سے نکل آئیں. میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں مجھے بتایا گیا ہے اب بھی اس منصوبے کو مکمل ہونے میں 2 سال لگیں گے. ریڈ لائن منصوبہ مکمل کرنے کے لیے وزیر ٹرانسپورٹ بھرپور محنت کر رہے ہیں. جامعہ کراچی میں پانی کی لائن پھٹنے سے سٹاف کالونی کے 400 گھر زیریاب. نقاسی آگ کا کام تاحال شروع نہ ہو سکا. واٹر بورڈ حکام کا کہنا ہے دلدل کے باعث ہیوی مشینری کے استعمال میں مشکلات ہیں. کام کے لیے مزید 72 گھنٹے درکار. لائنوں میں آئے دن ٹوٹ پھوٹ سازش لگتی ہے. ایم کیم کا کراچی میں پانی کی قلت پر تحفظات کے ساتھ کہا یہ عمل واٹر کارپوریشن کی ملی بھگت اور مافیا کو نوازنے کی سازش ہو سکتی ہے. خربوں کا ٹیکس دینے والے شہری پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں. معاشی شہرک کے ساتھ ناروا سلوک سمجھ سے بالاتر ہے. فوری پانی فراہم کریں. گورنر سندھ کامران ٹسوری کی ترکیہ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضری. گورنر سندھ اور اہل خانہ کے لیے مزار کا اندرونی حصہ خصوصی طور پر کھولا گیا. گورنر نے ملک کی ترقی اور پاک فوج کے لیے دعا کی. کامران ٹسوری نے زائرین میں مٹھائی بھی تقسیم کی. لیجنڈ جی وسیم اکرم کا کراچی میں شاہد حیات پولیس ٹریننگ سینٹر کا دورہ. پولیس کالج اور دیگر شعبوں کا جائزہ لیا. ٹریننگ سینٹر میں پودا بھی لگایا. ایس ایس پی فدا حسین جانوری نے وسیم اکرم کا شکریہ ادا کیا. کہا وسیم اکرم کے نام سے نائٹ ٹورنامنٹ کرائیں گے. اسلام آباد یونائیٹڈ کی وننگ اسٹریک ٹوٹ گئی. لاہور قلندرز کو سیزن میں 34 جیت مل گئی. قذافی اسٹیڈیم میں اسلام آباد کی ٹیم 210 رنز کے تعاقب نے 121 پر ہے. قلندرز نے 88 رنز کے واضح مارجن سے میدان مارا. حارث روف نے 4, سکندر رضا نے 3 شکار کیے. قلندرز نے پہلے کھیل کے 6 وکٹ پر 209 رنز بنائے. شاندار آل راؤنڈ کارکردگی پر سکندر رضا میچ کے بہترین کھلاڑی قرار. میگا ایونٹ میں آج 2 میچ کھیلے جائیں گے. لاہور میں پہلا مقابلہ کراچی کنگز اور ملتان سلطانز کے درمیان کھیلا جائے گا. میچ سپہر 3 بجے شروع ہوگا. دوسرے میچ میں لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کا مقابلہ رات 8 بجے شروع ہوگا. تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. اسلام آباد کو ہرا کر لاہور قلندرز کے اعتماد میں اضافہ ہوا. لاہور قلندرز کی ٹیم کراچی کنگز کے لیے خطرہ بنے گی. سابق کرکٹر باسط علی کا ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال. کامران اکمل کا سکندر رضا کو خراج تحسین. ملتان سلطانز کو بائے بائے کہہ دیا. پروگرام میں اداکارہ نادیہ خان بنی مہمان. عادی اور مصطفیٰ چودھری کے چٹکلے. اور پاکستان نے پاور لفٹنگ اینڈ باڈی بلڈنگ مقابلے میں بھارت کو شکست دے دی. دبئی میں ہونے والے مقابلے میں زواد احمد نے سندیپ سنگھ کو شکست دے کر گولڈ میڈل اپنے نام کیا. زواد احمد کہتے ہیں بھارتی کھلاڑی سے پہلی پوزیشن چھینا سب سے بڑی کامیابی ہے.